خداوند یسوع مسیح کے پرفضل القادر جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح اور پاک روح کا، جو ہمیں بر وقت ایسے موقع، ایسے پریویلیج، ایسے لمحات اور ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا باپ کو عزت، جلال اور رسپیکٹ دینے کے لائق بن جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اس کا عنوان ہے شکستہ دلی اختیار کرنا، خاکساری اختیار کرنا، حلیم بننا، فروتنی کو اختیار کرنا اور قادر مطلق خدا یعنی بائبل کا زندہ، حقیقی، حتمی، لا تبدیل، وفادار، مخلص اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنی ذات اقدس و قدرت کاملہ میں نہایت پاک اور غیور خدا ہے، نہایت ہولی خدا ہے، نہایت پوتر ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بائبل مقدس میں لکھا، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر تو نگاہ نہیں کر سکتا۔ حبقوق نبی کی کتاب کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ تو پاک ہے، تو ہولی گوڈ ہے اور تو انتہائی پوتر خدا ہے۔ تبھی تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو پاک اور تو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اسی خدا قدوس نے اس آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے۔ اسی نے دریاؤں، ٹیلوں، وادیوں، پہاڑوں، سمندروں، گہراؤں کو اور پانی کے چشموں کو اور جانداروں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ ہم بھی اسی کے ہاتھ کی کاریگری ہیں اور اس نے بڑی حکمت کے ساتھ ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے، عقل سے، وزڈم سے، نالج سے، شعور سے ہمیں پیدا کیا۔ سائنس کہتی ہے انسان خود وجود میں آیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ انسان پہلے منکی تھا پھر انسان بنا ہے۔ لیکن بائبل مقدس نے ہمیں بتایا خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں۔ کیا ہی حکمت ہے اس کے کاموں کی، اس کے عظیم شان اور بڑے بڑے کاموں کی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا۔ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ دیکھ، قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ، وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں۔ تمام قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، نکمی ہیں، گھٹیا ہیں۔ تمام قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گنی جاتی ہیں۔ پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس کے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ یسایہ نبی کی کتاب کا 40واں باب اور اس کی 12ویں تا 18ویں آیت تک کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے۔ کیا ہمارے زندہ خدا کے علاوہ کوئی اور بڑے بڑے کام کر سکتا ہے؟ یا کوئی اور ہمارے معبود زندہ خدا جیسا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں ہے۔ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی حکمت ادراک سے پرے ہے۔ اور اگر آپ اسی چیپٹر کی 40ویں باب کی، یسایہ نبی کی کتاب کے 40ویں باب کی 25ویں اور 26ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، وہ قدوس یوں فرماتا ہے، وہ قدوس یوں فرماتا ہے کہ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے
اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کے توانائی کے سبب سے کوئی بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ آپ مجھے بتائیں، ہم خدا کو کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ ہمارا خدا اس چیز جیسا ہے یا وہ چیز خدا جیسی ہے؟ نہیں کہتا تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ٹھہروں گا؟ سن لیجیے، خدا نے ایک ایک چیز کو بنام ان کا نام رکھا ہوا ہے۔ اگر اس نے فرض کرے 1000 چونٹی ہے تو اس نے 1000 کو بلایا تو ہو سکتا ہے کہ 999 جائیں؟ نہیں، لکھا ہے اس کی قدرت کے بازو کے سبب سے کوئی بھی چیز غیر حاضر نہیں رہتی۔ کوئی بھی اسے پتا ہے، تمام چیزیں جانتی ہیں کہ خدا مجھے بلا رہا ہے، میں جاؤں گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ 1000 کو خدا بلائے اور 999 جائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور خدا نے باقاعدہ ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، بائبل مقدس نے مجھے بتایا ہے۔ اور یہ عیسائی نبی کی کتاب کے 40 باب کی 25ویں اور 26ویں ہے، بائبل مقدس میں سے میں نے پڑھی ہے۔ سن لیجیے، کائنات کی ایک ایک چیز اس کی قدرتوں کا پتہ دیتی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اس کی حشمتوں کا پتہ دیتی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اس کی ربوبیت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ اپنی قدرت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے رحم میں، اپنے فضل میں، اپنی شفقت میں بے مثال خدا ہے۔ اس کے جیسا خدا نہ کوئی تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور میں آپ کو بتایا، اسی خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری، اس نے ہمیں بنایا اور اس نے ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ ہلیلویا، ہم اس کے بغیر ناقص ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم زندہ ہیں اسی لیے کہ ہم اس کو جانیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اپنے تخلیقات کو پہچانیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے اس کو تلاش کریں۔ ہم نے بارش کو انجوائے کیا، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ بارش بھیجنے والے کے بارے میں سوچا ہے۔ ہم نے مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں کا مزہ لیا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس نے سورج کے اندر روشنی کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش یا اس کو پہچاننے کی کوشش ہم نے اپنے من میں کبھی پیدا نہیں کی۔ ہم نے جون جولائی کے موسم میں ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لیا، ہم نے بدلتے ہوئے موسموں کی رتوں کا مزہ لیا، لیکن ان سب کے پیچھے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اس کو جاننے کے بارے میں کبھی بھی ہم نے یہ سوچ اپنے من میں پیدا نہیں کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے قدوس کو پہچانتے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں۔ چلیں دوسری چیزوں کے بارے میں چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کس خوبصورت طریقے سے مرتب کیے گئے ہیں۔ میرا جگر کیسا ہے، میرا ہارٹ کیسا ہے، میرا معدہ کیسا ہے، میرا برین کیسا ہے؟ کبھی دیکھا ہم نے اندر سے؟ کبھی نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا کمال کرینے سے اسے جوڑا اور ہمیں زندوں کی زمین پر چلتا بنا دیا۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور جو اس کی قدرتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اس کی حشمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو اس کے بڑے بڑے عظیم و شان کارناموں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اے خدائے قدوس و برحق، تو ہی تو ہے جس نے آسمان تان دیے، جس نے زمین پانی کے اوپر بچھا دی، نہ کبھی آسمان گرا اور نہ کبھی زمین پانی کے اوپر ڈلتی ہے۔ اے خدائے قدوس و برحق، تو نے ہر ایک چیز کو کتنے کرینے اور سلیقے سے پیدا کیا ہے، اور راست باز سوچتے سوچتے اس قدوس کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہی تو ہے یہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ انسان تو ناقص الجسم ہے، ناقص الدماغ ہے، ناقص السوچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی ہے یہ سب کچھ۔ اور بنی آدم کا عاجزی، حلیمی، انکساری اور فروتنی کے ساتھ قادر مطلق کی حضوری میں جھک جانے کے عمل کو شکستہ دلی کہتے ہیں۔ خدا کی حضوری میں جھک جانے کے عمل کو حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اسے کیا کہتے ہیں؟ شکستہ دلی۔ اور بائبل نے کہا کہ وہ سب لوگ شکستہ دل ہیں جو فروتنی اور خاکساری کے ساتھ اپنے تخلیق کار قادر مطلق خدا جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، اس کے سامنے جھکنا پسند کرتے ہیں۔ بائبل نے کہا کہ یہ لوگ شکستہ دل ہیں۔ کون سے لوگ؟
शिकस्ता दिल और खुदा टूटे हुए दिल के साथ, हलीमी और फरोतनी के साथ झुक जाने वाले शख्स को पसंद फरमाता है, और तमाम बनी आदम में से वो खुदा के पसंदीदा लोग हैं। हालेलुया। और खुदा ऐसे लोगों की हिफाजत करता है, उनकी निगहबानी करता है, वो खाकसारों का ख्याल रखता है, वो खाकसारों की हिफाजत करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का, शिकस्ता दिल का, हलीम का, फिरोतन का, आजिजों का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। ज़बूर नंबर 138 की 6ठी आयत बाइबल मुकद्दस में मैंने पढ़ी है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन वो मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। बेशक वो खुदाए अजीम आसमानों की बुलंदियों पर रहता है, बेशक वो आल में बाला पर फलकुल अफलाक पर रहता है, लेकिन तो भी किसका ख्याल रखता है? खाकसार लोगों का। ये दुनिया एक अंदाजे के मुताबिक 6.5-7 अरब के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन वो कदूस जानता है कि इन लोगों में से खाकसार कौन है, हलीम कौन है, फरोतन कौन है, शिकस्ता दिल कौन है जो उसकी हजूरी में बैठे हैं, वो जानता है और वो उनकी हिफाजत करता है, उनका ख्याल रखता है। अब मुझे बताएं, क्या वो खुदाए कदूस, वो खुदाए जुल जलाल सिर्फ और सिर्फ क्या आसमान पर बैठकर अपने लोगों का ख्याल रखता है? क्या वो सिर्फ खाकसारों का सिर्फ और सिर्फ आसमान पर बैठकर उनकी हिफाजत करता है? नहीं, बाइबल मुकद्दस ने मुझे बताया खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है। क्या लिखा है? खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के, खुदावंद हलीम लोगों के, खुदा फरोतनों के, खुदा आजिजों के करीब होकर रहता है और खस्ता जानों को बचाता है। दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, खुदावंद शिकस्ता दिलों के साथ है, उनको हर मोड़ पर संभालता है और खस्ता जानों को बचाता है। ज़बूर नंबर 34 और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा बाइबल मुकद्दस में से तिलावत की गई है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। यानी अगर मैं और आप चाहें कि कादर मुतलक खुदा, खुदावंद रब्बुल अफवाज, नश्करों का खुदा, इस्राएल का कद्दूस और कादर मेरे साथ भी रहे, मैं भी उसकी कुर्बत और उस नजदीकी को हासिल करूं, एक ही तरीका है, मुझे शिकस्ता दिली इख्तियार करनी पड़ेगी, मुझे हलीमी इख्तियार करनी पड़ेगी, मुझे फिरोतन बनना पड़ेगा। और वो खुदा कभी भी अपनी बातों में गलत बयानी का गुजारा नहीं करता। उसने कहा खुदावंद शिकस्ता दिलों के, मैं शिकस्ता दिलों के नजदीक हूँ और खस्ता जानों को बचाता हूँ, क्योंकि मैं हलीम हूँ और फिरोतन हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है, ये किसी छोटे खुदा की बाबत बात नहीं हो रही, ये किसी मिट्टी के देवता या सोने चांदी या कांसी के बुत की बाबत बात नहीं हो रही है। उस खुदा की बाबत बात हो रही है जो कदीम उल अय्याम है, सारे जहां जिसकी मुट्ठी में है और जो सारे जहानों पर हुकूमत फरमाता है, जो सारे मुतनफ़्फ़िसीन में से सबसे ज्यादा ताज़ीम के लायक है। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है उसकी बाबत बात हो रही है, और वो कौन है? यहोवा खुदा। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरोतन है, ताकि फिरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। सुने, बाइबल मुकद्दस ने खुदा के रहने के दो ठिकाने बताए हैं। या तो वो रहता है सबसे बुलंद आसमानों की चोटियों पर, फलकुल अफलाक पर, आल में बाला पर, तो उसकी दूसरी जगह कौन सी है? शिकस्ता दिल लोगों के साथ, सबसे छोटे लोगों के साथ। यूं तो वो खुदाए जुल जलाल हर जगह मौजूद है, हर जगह उसकी मौजूदगी किससे मुराद है कि वो
اس کی پاک اور پاکیزہ نگاہیں آسمان کی بلندیوں کی اور زمین کے پتال کی بخوبی خبر رکھتی ہیں. لیکن رہنے کے خدا کے دو ٹھکانے بتائے بائبل مقدس نے، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے. یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں. یسایا نبی کی کتاب کا 57 باب اور اس کی 15ویں آیت بائبل مقدس میں سے میں نے تلاوت کی ہے. اور اگر وہ ہمیشہ کی زندگی بھی عطا کرے گا نا، تو صرف حلیم لوگوں کو عطا کرے گا، شکستہ دل لوگوں کو اختیار دے گا. فروتنوں کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، جنہوں نے تمام گندے گھٹیا غیر مکروہ کاموں کو پس پشت پھینک دیا اور حلیمی انکساری اور فروتنی کے ساتھ اپنے زندہ خدا کے ساتھ جھک گئے. خدا ان کو عصر نو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. خدا ان کی تعریف ہو. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید خدا بڑے بڑے لوگوں کو شفا دیتا ہے. ہمارے ذہن میں اکثر یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید خدا امیر لوگوں کو شفا دیتا ہے، شاید خدا بینک بیلنس والے لوگوں کو شفا دیتا ہے، شاید خدا کار والوں کو شفا دیتا ہے، ان کو زیادہ برکت دیتا ہے. خدا بڑے بڑے لوگوں کو شفا دیتا ہے جو عہدیدار پر فائز ہیں. سن لیجیے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے. کن کو؟ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے. وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے. آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ ایک شخص آیا ہو اور کہے کہ میں نے شفا لے کر ہی جانی ہے، مجھے نہیں پتا، جو مرضی ہو جائے، خدا مجھے شفا دے. جیسے خدا کو آرڈر نہیں لگاتے لوگ، میں شفا لے کے جانی ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا خدا ایسے لوگوں کو شفا دے گا؟ خدا ایسے لوگوں کو کبھی شفا نہیں دے گا. خدا ان کو شفا دے گا جو حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اس کی حضوری میں جھک جاتے ہیں اور مناجات ریکویسٹ کرتے ہیں، اے خدا میرے گناہوں کو معاف فرما. میں حلیم اور شکستہ دلی کے ساتھ تیری حضوری میں جھکتا ہوں، پھر خدا ان کو شفا دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور بائبل مقدس میں لکھا وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے. زبور نمبر 147 اور اس کی 3 آیت بائبل مقدس میں سے میں نے پڑھی ہے. وہ ان کی مرہم پٹی کرتا ہے، ان کو شفا دیتا ہے. وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے، وہ حلیم لوگوں کو شفا دیتا ہے، وہ دل کی غریب لوگوں کو شفا دیتا ہے، وہ خاکساروں کو شفا دیتا ہے، وہ فروتن لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے. ہاللیلویہ. وہ اکڑ منہ والے لوگوں کو شفا نہیں دیتا. ویسے ہماری دنیا کا یہ رواج ہے کہ ہم اس پارٹی کا ساتھ دینا پسند کرتے ہیں جو ہمیں جیتتی ہوئی معلوم ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جیت جائیں گے اس پارٹی کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن بائبل کے خدا کا انداز دنیا سے قطعی ڈفرنٹ ہے. وہ شکستہ دل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کو شفا دیتا ہے. پریز دی لارڈ. اس کے برعکس اگر میں اور آپ سوچیں کہ میں قادر مطلق خدا کی حضوری میں شکستہ دلی کیوں اختیار کروں، میں اس خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر خدا کی حضوری میں حلیم کیوں بنوں، میں فروتنی کیوں اختیار کروں، اور اگر مجھے کوئی مقصد بھی ہو، کوئی کام بھی ہو اس سے، تو میں رچ آدمی ہوں، میں امیر ہوں، میرے پاس وسائل اور ذرائع کی بھرپور ہے، میرا دامن تو ان چیزوں سے لبریز ہے، تو میں مختلف قسم کے ہدیہ جات، مختلف قسم کے قربانیاں دہیگیاں دے کر بھی تو خدا کو منا سکتا ہوں نا. سوچتے ہیں ایسا لوگ، میں مختلف قسم کی قربانیاں دے کر، پیسے دے کر، چندہ دے کر، ہدیہ دے کر، دہیگی دے کر خدا کو منا سکتا ہوں نا. اگر مجھے خدا کی ضرورت پڑ بھی گئی تو میں رچ آدمی ہوں. لیکن سن لیجیے بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا. سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں. اور نبی بادشاہ بھی ہے. آپ مجھے بتائیں، بادشاہ کے طویلوں میں یا بادشاہ کے خزانوں میں کوئی بھیڑوں کی کمی، بیلوں کی کمی ہوتی ہے، بکروں کی کمی ہوتی ہے، بچڑوں کی کمی ہے، سونے چاندی کی کمی ہے؟
لیکن کہتا ہے کہ اے خدا تو ان چیزوں سے خوش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں ہے، سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوش نہیں۔ اے خدا تو ہمارے ہدیہ جات کو لے کر خوش نہیں، اے خدا تو ہماری دائیگیوں کو لے کر خوش نہیں، تو ہمارے نذرانوں کو لے کر خوش نہیں، تو پھر تو کس چیز سے خوش ہوگا؟ سن لیجیے، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ زبور نمبر 51 اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت بائبل مقدس میں سے میں نے تلاوت کی ہے۔ کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ اے خدا میں کون سا بکرا پیش کروں، میں کون سا ہدیہ پیش کروں، میں کون سا نذرانہ پیش کروں، میں کون سا چندہ پیش کروں، کیونکہ کوئی بھی قربانی تجھے منانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ آواز آتی ہے شکستہ روح خدا کی قربانی، حلیم لوگ خدا کی قربانی، فروتن لوگ خدا کی قربانی۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ یہ تو داؤد نبی نے پاک روح کی ہدایت کی وسیلہ سے بتایا، قادر مطلق خدا نے اپنی زبان اقدس سے خود فرمایا، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ خدا نے اپنے پاک اور پوتر ہونٹوں سے خود فرمایا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہوسیہ نبی کی کتاب کے 6 باب کی 6 آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ خدا قربانی لے کر خوش نہیں ہوتا، خدا ہمارے ہدیہ جات لے کر خوش نہیں ہوتا، وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ آیا کہ یہ بندہ حلیم ہے؟ کیا یہ عورت شکستہ دل ہے؟ کیا یہ فروتن ہے؟ خدا ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو جانچیں، پہچانیں کہ ہم کس موڑ پر ہیں، اپنے رویہ جات کو تبدیل کریں، اپنے آپ میں حلیمی، انکساری اور فروتنی کو لے کر آئیں۔ اب میں خدا کے سامنے تو حلیم ہوں، اب میں خدا کے سامنے تو شکستہ دل اختیار کر چکا ہوں، لیکن میرا رویہ دوسروں لوگوں کے ساتھ نہایت برا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ ساری عمر گناہ کرتے رہتے ہیں، سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں، اور جب چرچ کا ٹائم ہوتا ہے تو بڑے حلیم اور فروتن بن کر خدا کی حضور میں جھک جاتے ہیں۔ اور ایسی راست بازی خدا کو پسند نہیں ہے، خدا ایسی راست بازی سے خوش نہیں ہوتا، خدا ایسی راست بازی سے خوش نہیں ہوتا۔ جیسا میں اندر سے ہوں میں باہر سے بھی ویسا ہی ہوں۔ مجھے اپنے رویہ جات اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی کے ساتھ بھی کیسے رکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سن لیجیے، بائبل مقدس میں لکھا، یعنی کمال، فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ کیسے؟ یعنی کمال، فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ اگر میں پاسٹر ہوں تو میرا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر میں ایم پی اے ہوں، ایم این ہوں، تو میرا غریب لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ نہیں بھائی، یعنی کمال، فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ کمال فروتنی، سب سے اونچائی والی فروتنی، حلم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، محبت سے، یعنی پیار اور محبت سے ایک دوسرے کی، ہمارا اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو بھی جائے تو پیار اور محبت سے، تحمل کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ راست باز لوگ ہی دے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کمال، فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ افسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت بائبل مقدس میں سے میں نے تلاوت کی ہے۔
اگر میں کہہ رہا ہوں میرا رویہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہے تو مجھے دوسروں کے ساتھ کس طرح رہنے کی ضرورت ہے؟ انتہائی مخلص طریقے کے ساتھ، حلیم طریقے کے ساتھ، شکستہ دلی کے ساتھ ہم نے دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ ہاللیلویا۔ اب جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں انعام ملے۔ لوگ جاب اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو سیلری ملے، مزدور اس لیے مزدوری کرتا ہے کہ اس کو شام کو پیسے ملنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے بھی حلیمی اور فروتنی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ بتاتے ہیں آپ کو، بائبل مقدس میں لکھا ہے دولت اور عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ یہی ہماری ضروریات ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس دولت ہو، شہرت ہو، ہماری عزت ہو، ہمارا وقار ہو، ہر بندہ ہمیں سلوٹ کرے، اور حیات ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں عمر کی درازی پاؤں۔ یہ کس چیزوں میں ہے؟ فروتنی اور خدا کے خوف میں۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ مثال کی کتاب کے 22ویں باب کی 4تھی آیت ہے۔ سلیمان کی مثال اس کا 22واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ خداوند کے خوف یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ہمارا ٹاپک ہے فروتنی، خاکساری، شکستہ دلی، حلیمی، اور اس کا انعام کیا ہے؟ دولت اور عزت و حیات۔ ایک اور آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ یہ مثال کی کتاب کے 15ویں باب کی آخری آیت ہے، 33ویں آیت۔ سرفرازی سے پہلے کیا ہے؟ فروتنی ہے، حلیمی ہے، خاکساری ہے، شکستہ دلی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں حلیم بن کر رہیں تاکہ وہ آپ کو وقت پر سر بلند کرے۔ اور جس طرح خدا رحیم اور مہربان ہے، قادر مطلق خدا، ترس سے بھرا ہوا خدا ہے، اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں بھی خاکساری، حلیمی اور فروتنی پائی جاتی ہے۔ اور اس نے کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ متی رسول کی معرفت و مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کے 11ویں باب کی 28ویں تا 30ویں آیت تک کا حوالہ میں نے پڑھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی حلیم اور فروتن بن کر آئے۔ وہ گالی کی عوض گالی نہیں دیتا تھا، وہ برے یا ایسے الفاظ سن کر ان کو الٹا جواب نہیں تھا دیتا۔ جب بھی اسے مارتا تھا تو وہ پلٹ کر مارتا نہیں تھا، بلکہ ان کو دعا دیتا تھا۔ ہمیں بھی اپنے زندہ خدا کے نقش قدم پر چلنا ہے بھائی، ہمیں بھی اس کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ اور پولس رسول نے فلپیوں کی کلیسیا کو کہا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ کیسا؟ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ وہ خدا کا بیٹا تھا، خود خدا تھا، لیکن خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بتا رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی سے وہ مقام بخشا جو سب ناموں سے اللہ ہے۔ اسی واسطے خدا نے بھی سے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اللہ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانی کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے رہتے ہیں، تاکہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔
फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं ता 11वीं आयत तक का हवाला मैंने आपके सामने तिलावत किया है। ये है खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी, खाकसारी, फरोतनी। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि क्या किया, अपने आप को हलीम कर दिया, फरोतन कर दिया, शिकस्ता दिली इख्तियार की। तो एट द एंड यीशु मसीह को कहा क्या मुकाम मिला, उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, खा आसमानी का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे रहते हैं, और खुदा बाप की जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये है हलीमी और फरोतनी का इनाम। यीशु मसीह ने वो इख्तियार की और खुदा बाप ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और मुकाशवा की किताब के 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, और वो बुलंद आवाज से ये कहते थे कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। पीछे वजह क्या है, हलीमी, खाकसारी, शिकस्ता दिली, फिरोतनी। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है ताकि वो हमें वक्त पर सर बुलाने लगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए आपको बताते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें इनाम इस जान में देने हैं, अगले जान में हमारे लिए क्या पैकेज है जो शिकस्ता दिली इख्तियार करते हैं। आपके सामने पढ़े देते हैं, आप निकालिए मत्ती रसूल की अंजील, उसका 5वां बाब, पहली आयत से पढ़ूंगा जल्दी से, ये आखिरी हवाला, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जल्दी से निकालिए मत्ती की अंजील 5वां बाब पहली आयत से। यहां पर यूं लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, मुबारक है वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो शिकस्ता दिल है, मुबारक है वो जो खाकसार है, मुबारक है वो जो शिकस्ता दिली इख्तियार कर चुके हैं, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होने से क्या मतलब है, आप रास्तबाजी किए जा रहे हो, खुदा के साथ चलते जा रहे हो, और इब्लीस आपको दुख, तकलीफ, परेशानी और मुसीबतों से गुजार रहा है, लेकिन आप रास्तबाजी का रास्ता छोड़ने को तैयार, आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे आप छोड़ने को तैयार, इसे कहते हैं रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। और यीशु मसीह ने उनके लिए क्या इनाम रखा है, वो एट द एंड क्या होंगे, आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा ताला के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है, उन्हीं की है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम क्या होगे, तो तुम मुबारक होगे। और तब तुमने क्या करना है, तब खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। तब नाचना, झूमना, खुशी करना, क्योंकि तुम्हारा अजर आसमान पर कैसा है, बड़ा है, क्योंकि लोगों ने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के 5वें बाब की पहली 12 आयत मैंने कलाम मुकद्दस में से पढ़ी है। अजीजों, अपने अंदर हलीमी और खाकसारी और शिकस्ता दिली को लेकर आए, अपने अंदर खाकसारी को इख्तियार करें, ताकि खुदा आपको इस सरजमीन पर भी सर बुलंद करे, आपको दौलत और इज्जत और हया से नवाजे, और फिर आपको आसमान की बादशाही भी मिरास में अपने साथ हमेशा के साथ अपनी बहिश्त में दाखिल करे और शामिल करे। आमीन। खुदा आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत दे। आमीन।